ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، دو صفوں سے بھی تذکرہ ہے، منافق لوگوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں سے تقریباً یہاں سے چل رہا منافقوں کا۔ منافق لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جھگڑا ہوگا تو آتے نہیں وہ لوگ فیصلہ کرانے، نبی کے پاس اگر نبی فیصلہ کرے تو ان کو پسند نہیں ہوتا۔ یہ منافق لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو منافق لوگ کیا کہتے ہیں؟ یقولون طاعۃ، وہ لوگ کہتے ہیں ارے ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہیں آ کر، ہمیں تو تمہارے عاشق لوگ، ہمیں تو تمہاری بات کو اطاعت کرنے والے ماننے والے لوگ، یہودی لوگ، منافق لوگ آ کر کیا بولتے ہیں؟ یقولون طاعۃ، ہم تو بس آپ کی بات کو فالو کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، بیان سے اٹھ کو جاتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، منافق لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے تھے جو رات میں نبی کے پاس ہے سو وقت میں جو بات بولتے تھے، نبی کے پاس سے اٹھ کو جانے کے بعد میں رات میں نبی بولے سو بات کے خلاف میں مشورہ کرتے تھے۔ غیر الذی تقول، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولے اس کے خلاف میں یہ لوگ باتاں کرتے تھے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ یہ لوگ کیا بول رہی کیا نہیں، رات میں کیا کیا نبی بولے سو باتوں کے خلاف میں کیا باتیں بول رہی ہوں، اللہ ان کی سب باتوں کو اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں۔ اللہ لکھتی کا مطلب اللہ لکھنے کا نہیں ہے، اللہ کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے رہتے نہیں ہیں، انہوں لکھتے رہتے۔ اللہ کیا ضرورت ہے لکھنے پڑھنے کی؟ اللہ کیا تو بھولتے کیا؟ لکھنا پڑھنا سکون نہیں بھائی، لکھنا پڑھنا سکون ہو، بھول جاتے کا کو بولنے کا، بھول جانے والی بات کس کے لیے ہے؟ سو انسان کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو بھولنے کی بات اس نہیں ہے۔ ان بھولتا اللہ نہیں ہے، بھولنے والا آدمی اللہ نہیں ہوتا، اللہ کو بھلاٹ کی ضرورت نہیں، بھولتا بھی نہیں ہو، بھول سے اللہ پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ لوگ رات میں نبی کے خلاف میں جو باتیں، نبی دن میں جو بات بولتے ہیں اس کے خلاف میں لوگ جو مشورے کر رہے ہیں تو اس کے اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں، فرشتے اس کے نوٹ کر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ پیغمبر سے فرماتی انہوں کیا کرتے کریں چھوڑ دو ان کے حال پر، ان سے تمہیں بے پرواہ ہو جاؤ، چھوڑ دو ان کو اپنے حال پر، لوگوں کو انہیں کیا بولتی ہیں کیا نہیں اور ٹینشن نہیں، چھوڑ دو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے، کام بنانے والا ہے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا یہ لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ یہ لوگ سمجھتے نہیں کیا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ لوگ پڑھتے نہیں، معلوم نہیں کیا ان کا تو بھی اللہ فرما رہی منافق لوگوں سے، کیا یہ لوگ قرآن نہیں سمجھتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن نہیں سمجھتے، پڑھتے نہیں، غور نہیں کرتے اس میں؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، کسی اور کی کتاب ہوتی تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس کتاب میں بہت سارا یہ لوگ اختلاف پاتے، بہت ساری باتیں اپوزٹ رہتی۔ دیکھو منافق لوگ جب نبی کے پاس ہوتے تھے تو ہمیں تمہاری اطاعت کرتی ہیں، تمہاری بات سنتی ہیں بولتے تھے، لیکن جب نبی کی مجلس سے، نبی کے بیان سے، نبی کے سامنے سے اٹھ کو چل جاتے تھے تو وہ لوگ راتوں میں نبی بولے سو باتوں کے خلاف میں مشورے کرتے تھے۔ مثال طور پر اب نبی کے سامنے بولے سمجھو ہمیں جنگ میں آتی کا قبول کو، ابھی لوگ رات میں منافق لوگوں کی بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ارے کیا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب تک جنگ بولتے تھے، وہاں جنگ میں جانا بولتے تھے ہمیشہ۔ مکے کے مشرک لوگ ان کے پاس مال بھی ہے اور ان کے پاس ہتھیارات بھی ہے، وہ بڑے لوگ ہیں، کیسے جنگ لڑ سکتی ہے میں؟ ایسا منافق لوگ ایسے بولتے تھے، انہیں خود خراب ہو سنا دوسرے لوگوں کی خراب کرتے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی ان کی ہمت کم کر دیتے، پست کر دیتے تھے۔ ارے کہا جاتی رہے بھیا وہ جہاں کہاں تمہیں کہاں لڑتے ہیں مکے کے مشرک لوگوں سے، دیکھیں نہیں کیا ان کے پاس کیسا یہ ہے، سو ان کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ ہے، ایسا ویسا بول کر لوگ بھڑکاتے تھے ویسا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو بات بولتے تھے وہ بات کے خلاف میں یہ لوگ جا کر رات میں اپنے طریقے سے نبی کی بات کے خلاف مشورہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں کیا بول رہی کہ رات میں کیا مشورہ کر رہی کہ ہمیں جان رہی لکھ رہی ہمیں. نبی صلی اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تم ان کی باتوں سے بے پرواہ ہو جاؤ, چھوڑ دو ان کی باتوں کو, پکڑا لینا ان کی باتوں کو. یہ لوگ بولتے چلتے خالی پیچھے بولنے والے لوگ کبھی سامنے آپ نہیں بولتے ہو. سامنے بولنے والے لوگ ہیں نہیں, انہوں ہر جگہ بولتے ہیں, کہاں ہندے بولتے ہیں. پیچھے والے لوگ بزدل رہتی ہو نا, چاپلوس رہتی ہو, چاپلوس. اس لیے نکا معلوم, نکا لومڑی, نکا بولتی ہیں, لومڑی بولتی ہیں اسے, فاکس FOX فاکس, لومڑی. گیدڑ بولتی ہے اسے پیور اردو میں. تو یہ گیدڑ کیا کرتا معلوم, کبھی بھی شیر کے پیچھے رہتا, پیچھے کے تو بالکل پیچھے نہیں, اسے دیکھتا رہتا. شیر کا تو بھی حملہ کرے کو کسی ہرن کو یا کسی بھی چیز کو, جانور کو کھا لیا بول لو. شیر کی عادت کیا معلوم, شیر باسی نہیں کھاتا. دوسری بات, شیر کیا کرتا معلوم, اس سے تک ہے تو پیٹ بھرتا کو کھاتا, اتنا کھا لیتا چل جاتا ہوں, باقی اٹھا جاتا نہیں, چھوڑ کو چل جاتا وہاں. اب وہ لومڑی کیا کرتا, فاکس دیکھتا رہتا, نکا اتنا کھا لے جاتا نہیں, 700 گرام 1 kg, باقیہ چھوڑ کو جاتا نہیں, دیکھ لے کھاتا. ان کب چھوڑ کو جاتا کھا لے کو, اس کا پیٹ بھرے ویسا مزاق کھانا کا کو بول کے ایسا. بزدل ہے نا, اگر ہمت ہے تو اسے دم ہے تو شیر کیسا کسی جانور پر, کسی اونٹ پر یا کسی بھی بیل پر, بھینس پر حملہ کر کو دکھا بولو, لومڑی کو دکھا سکتا ہوں, لومڑی نکا بھاگتا ہوں. تو جو لوگ شیر ہوتے ہیں نہیں وہ لوگ ڈرتے نہیں کسی سے بھی, ڈائریکٹ بولتے ہیں. جو لوگ لومڑی ہوتی ہیں وہ لوگ پیچھے بولے گا, ایسا کہیں کو بول رہے, ویسا کہیں کو بول رہے, ایسا کہیں کو کرے, ویسا کہیں کو کرے. شیر ہونے والا سب جگہ بولتا ہوں, سب جگہ شیر یہاں ہے تو کیا بولتے ہیں, بزدل بن جاتا کیا, ہر جنگل میں تو اس کا شیر ہوں, یہاں تو شیر نہیں ہوتا کیا. یہ شیر کہاں بھی ہندے شیر ہو چلو. تو ایسا ہمت والا آدمی, سچ بولنے والا آدمی ہے نہیں, ان کہاں دے شیر چلو, کہاں دے سچ بولتا رہتا ہوں. وہ بزدل لوگ کیا کرتے ہیں, پیچھے یہ لوگ منافق لوگ ہمیں تیز ہو, جو لوگ پیچھے ایسا ویسا بولتے رہتے نہیں, وہ لوگ کے اندر دیکھو تمہیں ہمت نہیں رہتی ان کے پاس, گھٹو چیخ مارو ڈر کو مر جاتا ہوں. تو یہ بات ہے, ہمارے اندر شیر کا مزاج ہونا سو, ہمت والا مزاج ہونا سو, بزدلی نہیں ہونا. پیچھے سبق آیا تھا بزدل نہیں ہونا کا بول کو, ڈرنا نہیں کا بول کو, قرآن سبق سکھا تھا, پیچھے آیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہی انہوں کیا بولنے مرتی رات میں تمہیں بولے سے باتوں کے اپوزٹ میں تم چھوڑ ڈالو ان کو. فاعرض عنہم, تم ان سے منہ موڑ لو, کیا تو کیا ان سے تمہیں بے پرواہ ہو جاؤ, چھوڑ دو ان کو اپنی حالت پر. وتوکل اللہ, اللہ پر بھروسہ کر دو, اللہ تمہارے لیے کافی ہے. انہوں تمہاری باتوں کے بگاڑنے کے چکر میں ہے, تمہارے کاموں کو, تمہارے پلانوں کو انہوں بگاڑنے کے چکر میں ہے. اللہ تمہارے کاموں کو, تمہارے پلانوں کو اللہ پاس کرنے کے چکر میں ہے. اب کس کا پلان پاس ہوگا, ان کے ساتھ میں شیطان ہے, تمہارے ساتھ میں اللہ ہے, اب کس کی طاقت کم آئے گی, اللہ بولے سو. وتوکل اللہ, تم ان سے بے پرواہ ہو جاؤ, اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا, اللہ تعالیٰ کام بنانے والا ہے. یہ لوگ تمہارے کام بگاڑنے, باتیں بگاڑنے کے چکر میں ہے. اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا, اللہ تمہارے لیے کافی ہے, وہ اللہ کام بنانے والا ہے. افلا, آگے اللہ منافق لوگوں سے فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ منافق لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے. ولو کان, یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں اگر یہ اللہ کا کلام نہیں سرکا, کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں زیادہ اختلافات ہوتا. یہ لوگ اختلاف پاتے. بھئی قرآن مجید میں کیا تو بھی اختلاف ہے کیا. ایک جگہ پر اللہ کے سورہ میں دیکھے تو ایاک نعبد ہے, بھئی ہمیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرو کا کو ہے. پھر کہا دوسرے سورے میں بت کی عبادت کرو, پنجوں کی عبادت کرو, شیطانہ کی عبادت کرو, کیا بھئی درگاہ کے پاس جا کو وہاں چکر لگاؤ یا پھر وہاں جا کو سجدہ کرو, ایسا کچھ ہے کیا. ایسا ایک جگہ ایک حکم اللہ کی سورہ میں دیکھے تو ایاک نعبد, اللہ کی عبادت کرو کا پیغام. دوسرے سورے میں کہا تو دیکھے تو بتوں کی عبادت کرو, ایسا کیا تو ہے کیا. سب جگہ ایک ہی پیغام ہے, سو اللہ کی عبادت کرو, وہ عبادت کے لائق قابل ہے کا قبول کو. تو قرآن میں کوئی بھی چیز ہے نہیں اپوزٹ قسم کی نہیں ہے. ایک جگہ ایک بات, دوسری جگہ اس کی اپوزٹ بات, تضاد بولتی ہیں اسے, تضاد, اپوزٹ باتیں. ایک جگہ اللہ نماز پڑھو بول رہی, ایک جگہ اللہ نماز نہ کو پڑھو بول رہی, ایسا کہاں تو ہے کیا. ایک جگہ ہے نماز پڑھنا کو ہے,
نہیں بھائی، نماز پڑھنے کو وہ ہے، لیکن کون سی حالت میں ہے سو؟ نشے کی حالت میں ہے سو، وہ ہے سو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آ جاؤ، نماز پڑھنے کو ویسا ہے سو، نماز پڑھنے کو ویسا نہیں، ٹھیک ہے؟ ذرا الٹی قسم کے لوگوں کیا کر دیتے پھر ایسے قرآن کی آدھی معنی کو آدھی مطلب کو لے لے کو اللہ بول رہا، دیکھو اللہ ایمان والوں سے، اللہ مسلمانوں سے بول رہا، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی جانا کو بول رہا اللہ تعالیٰ، نماز پڑھنا کو بول رہا، قریب کے تو نماز پڑھنے کا، اللہ قریب جانا کو بول رہا، نماز پڑھنا کو بول رہا، ایسا بول الٹے سیدھے مطلب لے لیتی، الٹے سیدھے لوگ الٹے سیدھے مطلب لے لیتی. تو یہاں نماز کے قریب جانا کو اللہ کب بول رہے سو؟ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں ہو تو تب تمہیں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ ہے سوچ میں، ٹھیک ہے؟ اس لیے قرآن مجید بھی ہر کسی سے سمجھنا نہیں، ہر کسی کے سمجھنے کے بولنے کا پڑھنے کا پڑھانے کا کام نہیں ہے. قرآن سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے ایک اس کا گرامر رہتا، اسے پڑھنا پڑتا. اس سے ہر کوئی آدمی قرآن سمجھ نہیں سکتا اور سمجھا نہیں سکتا. اپنی عقل کے حساب سے ہم سمجھیں گے، لیے ہو سکے دو چار باتیں اردو کے سیکھ لے، عربی سیکھ لے کو پڑھیں گے سمجھیں گے، نہیں ہو سکتا ایسا. ٹھیک ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عبس و تولی سورہ ہے نہیں، عبس و تولی سورہ میں وفاکہۃ و ابا کا کوئی آیت ہے، وفاکہۃ و ابا، یہ عبسہ کے سورہ میں ہے. تو ایک آدمی آ کر ان سے پوچھے یہ وفاکہۃ و ابا کا معنی مطلب کیا ہے، وہ پوچھے ان سے. انہوں نے کیا بولتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں خلیفہ، انہوں بادشاہ، لوگوں کے امیر انہوں چو. اب انہوں خود بھائی ان کے پاس علم نہیں رہتا کیا؟ نبی ہمیں کسی کو امیر صاحب بنائے، کسی کو ہمارا اپنا خاص آدمی بنائے تو ہمیں کیا بناتی ہیں؟ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے میری ذمہ داری کو سنبھال سکتا نہیں سنبھال سکتا، دیکھو تی بنانے کا اسے نہیں کیا. اب نبی جسے اپنے بعد خلیفہ بناتی ہیں، کیا اس کے اندر علم نہیں رہتا؟ تفسیر کا علم نہیں رہتا اس کے اندر؟ حدیث کا علم نہیں رہتا ان کے اندر؟ قرآن کو سمجھنے کا سمجھانے کا ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کیا؟ پھر بھی نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا بولتے ہیں سورہ عبسہ میں وفاکہۃ و ابا کا معنی مطلب ایک جنا کو پوچھتا ہے تو انہیں کیا بول رہے ہیں؟ بھئی قرآن کے بارے میں جو مجھے معلوم نہیں ہے تو میں اپنی رائے سے میں بیان نہیں کر سکتا، کاکو بولتی ہوں. ابوبکر جیسا انسان ایسا بول رہا، کیا بول کر؟ جو مجھے معلوم نہیں ہے قرآن کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بول سکتا، ایسا کیوں بول رہی ہوں؟ اب ہمارے ایک معلوم ہے، ابھی ہمیں اتنے بیانہ کرتے رہتے ہیں یا وہ بولتے رہتے تو بھی مسائل بولتے رہتے الٹے سیدھے، نہیں بولنا ہے. علماء کی ذمہ داری ہے، انہیں قرآن بتاتی پڑھاتی. اس لیے جگہ جگہ میں گاؤں گلی گلی پہلے مسجدوں کے اندر درس قرآن کے حلقے، صحیح علماء کرام کے جن کا حال ٹھیک ہے، جو سنتوں کے پابند ہے، جو علماء کرام اور جو لوگ مدرسے میں زندگی گزارے، اپنے حضرتوں کے پاس انہوں علم سیکھ کو آئے، صحیح علم صحیح عقیدے سیکھ کر آئے، تو وہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی مسجدوں کے اندر درس قرآن کے حلقے قائم کریں. پہلا کام. پھر دوسرا کام کیا ہے؟ اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں درس قرآن کے حلقے قائم کرنا چاہیے. گلی گاؤں محلہ درس قرآن کے حلقے قائم ہونا. ورنہ پھر نقصان کیا ہوگا؟ ورنہ اگر مسجدوں کے اندر محلوں کے اندر اگر درس قرآن کے حلقے صحیح لوگ اگر درس قرآن کے حلقے قائم نہیں کریں گے تو ہمارے لوگ کیا کریں گے؟ دوسرے لوگ جو باطل لوگ ہیں انہوں سگریٹا پیتے ٹوپی بھی سر پر نہیں رہتی ہے، ویسے لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، بول کو قرآن تفسیر کرتے رہیں گے. باطل لوگ جھوٹے لوگ ہمارے لوگ کیا کریں گے؟ ارے قرآن کا ترجمہ معنی مطلب بولتے ہیں کہتے ہیں بول کو ان کو سنتے رہیں گے، جبکہ ان کی عقیدے بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ حال ہوگا، پھر وہ دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ ایسا بھی بیان کرتی ہیں، ان لوگ ان کے فینس اور ان کے چاہنے والے لوگ وہاں جا کر ان کے پاس سنتی ذکر کرنے کے نام کو، اللہ کو یاد کرنے کی تسبیح کرنا ہے، کاکو بول کو جا کو وہاں بھی جاتی نام سے ذکر کرنے کے نام سے بلاتے ہیں لوگوں کو، بلا کر ایسا بھٹکا ڈالتی ہیں، قرآن کی تفسیر کے نام بلاتی ہیں. اور وہ بھی ان کے درس قرآن کے کیا بولتے ہیں پروگرامز لائیو چلتی ہیں ان کے سوشل میڈیا پر، نیٹ پر. ڈائریکٹ بھی کام کر دشمن. سمجھنے کی بات یہاں کیا ہے؟ دشمن آج قرآن کو سمجھانے کے بہانے سے ڈائریکٹ بھی کام کر رہا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے لائیو بھی کام کر رہا ہوں برباد کرنے کے لیے تم کو. اگر ہماری یہ مسلمان قوم، اگر یہ نوجوان نسل، یہ بچے اگر علماء سے جڑ کر نہیں رہیں گے، اگر اس قوم کے لیے قرآن سمجھانے کا اگر نظام نہیں ہوگا تو پھر ہمارے لوگ کیا کریں گے؟ پھر قرآن اللہ کا کلام تبھی سمجھنا پڑتا، سمجھنا تو کیسا کو اگر ہمارے یہاں حلقے قائم نہیں ہوں گے درس قرآن کے تو پھر وہ لوگ کرتے رہیں گے، ان کو سن لیں گے. انہوں اپنے دل کے حساب سے، اپنے کیا بولتی ہیں منچاہی باتوں کے حساب سے انہوں قرآن کے معنی مطلب بولیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے.
اب یہ میں بول رہا ہوں نہیں، ایک جنا کون کی سگریٹ پیتا پیتا تفسیر کرتا کا کو بول کو، اس کے سر میں بٹا تلا ہے، سو ٹوپی بھی نہیں سر پہ، سگریٹ پیتا پیتا قرآن کا ترجمہ ڈرائیونگ کرتا کرتا ترجمہ کرتا ہوتا، تفسیر کرتا ہوتا، اور ان کی عقیدے بھی غلیظ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کے استاد کو سزا کرے کہتے. اللہ تعالیٰ، اس کا نام ہے یونس گوہر شاہی، اس کا ایک استاد تھا، اس کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی. انہیں الگ، اس کا الگ، ان تو عیسیٰ مہدی بولتا، انہیں الگ ہے. یہ اب جو بندہ ہے اس کا نام ہے یونس گوہر شاہی، اس کا ایک جنا استاد تھا، اس کا نام تھا ریاض احمد گوہر شاہی. اللہ چ یہ یونس گوہر شاہی کے استاد ریاض احمد گوہر شاہی کو اللہ سجدہ کرے کہتے ہیں. کیسا ہے عقیدہ اس کا؟ لیکن اس قسم کے لوگ ہیں نہیں کام کر رہی ہیں. وہ عجیب بات یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے فینس ہمارے لوگ بھی ہیں. ان کے ایسے حلقوں میں جا کو، ان کے پروگرامس میں جا کو اٹینڈ ہونا، ان کے ذکر کی مجلس میں جا کو بیٹھنا. ایسا ذکر کی مجلس، ذکر کریں گے کو بلاتی نو، ذکر نہیں ہے وہاں. یہ سب ایک جگہ پر دکھایا نہیں میں، اس سے پہلے ایک بار گوہر شاہی کا ایک جن آدمی اس کا فوٹو رکھ لے کو پوجا کرتے تھے. گوہر شاہی کا کو جنے گھر میں جنے بھائی مسلط جانے ماز ڈالے تو دکھا نہیں میں انو چنو ہولا جانے ماز ڈال لے کو گھر میں پوری فیملی ہے نہیں، اس کا فوٹو رکھ لے کو اس کی گیتا گاتی ہیں. گوہر شاہی گوہر شاہی، گوبر شاہی اور گوہر نہیں، گوبر شاہی اس کے قوالیاں پڑھتے بیٹھی ہیں، اس کے گیتا اللہ کو گیت گانا تھا سو اس کی گیتا گاتے بیٹھی ہیں. دیکھو گمراہ لوگ کیسا کر رہی ہیں. اب ایسے وقت میں ہمیں کتنا کام کرنا، کتنا میں جڑ کر رہنا علماء کرام سے. ہمارے درس خوانی خلقے کتنا اور کتنا ہونا ہے، ایک جگہ نہیں اور کتنی جگہ ہونا ہے. ہر گلی ہر گھر میں درس خوانی کے حلقے ہونا ہے، تب جا کر ان لوگوں کے ہمارے لوگ شکار نہیں ہو سکتے. ورنہ پھر بھائی 100 کتے ہیں بھائی، ایک جگہ جا رہا بچہ، اب 100 کتے اگر آئیں گے تو ان کسے مار سکتا؟ انہوں بھی کم سے کم ایک 50 کی 100 کی 60 کی 90 کی کتے کی رہے تو کچھ نہ کچھ کر سکتے. ہمیں ایک جنا چھو کو کیا کریں گے؟ ان کو حق کی آواز ایک جنے کی بھی کافی ہے، لیکن اور زیادہ ہونا، اور زیادہ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو باطل اس طرح کام کر رہا ہوں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اسی انداز میں کام کرنا ہے. جگہ جگہ درس خوان قائم کرنا، مسجدوں میں درس خوان قائم کرنا، محلے میں گھروں میں ایک وارم ہمارے گھر میں درس خوان کریں گے. آج نہیں تو آج ہمارے گھر میں، نہیں تو آج شام ہمارے گھر میں، سمجھ تمہارے گھر میں. ایسا کام بانٹ کے ہمیں کام کر سکتے ہیں. ایسا جگہ جگہ درس خوان قائم کر کے ایسا ہمیں لوگوں کو قرآن سے ہم جوڑ سکتے ہیں. جب لوگ قرآن سے جڑ جائیں گے، ہمیں بھی، ہمارے بچے بھی، ہماری عورتیں بھی، ہماری مائیں بہنیں بھی، تو جب اس وقت قوم گمراہ ہو سکتے. کیا محرم کرتے جب قرآن سے لوگ جڑ جائیں گے، قرآن سمجھتے رہیں گے، تو قرآن میں محرم کرو، پنجیلے کو ناچو، شرک کرو، زنا کرو ہے کیا اس میں؟ نہیں ہے. تو لوگ کیا کریں گے؟ جب اسے سنیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم ایسا کرتے تھے معلوم نہ کو، اگر اللہ کا کلام میں ایسا ہی کرتے بھائی کو کیا کرتے لوگ حرام کاریاں پورے چھوڑ ڈالتے. کرنا ہے سو کام لوگ کرنے پر اتر کو آ جاتے ہیں. کب؟ جب یہ ہوگا تو وہ ہوگا، ورنہ پھر لوگ نماز ہی پڑھتے رہیں گے پھر بھی حرام اور شرک چھوڑیں گے نہیں. سمجھا گیا؟ تو وہ اللہ فرماتے تو اللہ دیکھو کیا سمجھنے کی بات کیا ہے، پلس پوائنٹ ہے سمجھنے کی بات کیا ہے معلوم؟ اللہ منافق لوگوں کو بول رہا قرآن سمجھو کو بول کو افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں؟ کیا بول رہی اللہ تعالیٰ؟ اب منافق لوگوں کو اللہ پیغام دے رہا، کیا یہ لوگ قرآن سمجھتے نہیں؟ کیا تو مطلب کیا ہے؟ سمجھو کو اللہ منافق لوگوں سے بولا قرآن سمجھو کو بولتا. ہمیں منافق لوگ ہیں کیا؟ ہمیں نبی سے سامنے ایک بات بول کو پیچھے ایک بات کرتے کیا؟ نہیں تو ہمیں کیا سچے مسلمان ہیں تو کیا کرنا بھی؟ سچے خدا کی ہمیں کتاب پڑھنا سمجھنا بھی. تو اللہ ان سے بول رہا ہے منافق لوگوں سے. تو ہمارے لیے اور بھی اللہ تعالیٰ تاکید سے بول رہی بھائی تمہیں تو میرے کو ماننے والے لوگ ہیں تو تمہیں کیا کرو؟ قرآن سمجھو، پڑھو. اللہ فرما رہی ہے ہمیں سے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. سمجھیں گے تو انشاءاللہ آدمی ایک انسان سچا انسان بن سکتا ہے. ایک انسان کو انسان بنانے والی کتاب قرآن مجید ہے، ہمارا اسلام ہے. تو اسلام پورا کا پورا کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. اس لیے ایک انسان کو بھی ایک انسان بننے کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا. جج، وکیل، لائر، فیصلے کیسا کرنا، کیا دیکھ کو کرنا، مذہب دیکھ کو کرنا ہے یا ایویڈنس اور پروفس دیکھ کو کرنا ہے، گواہی دیکھ کر کرنا ہے، گواہ کتنے ہونا ہے، یہ ساری چیزیں احکامات اسلام میں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک انسان کو وہ وکیل جج بننا بات کی بات ہے، وہ اس کا بھی سبق ہمارے پاس ہے. لیکن کم سے کم ایک انسان کو انسان بننے کے لیے بھی قرآن کی اور اسلامی قانونوں کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے.
اسلام مذہب جو ہے نہیں وہ ایک انسان کی طبیعت نیچرل بولتے نہیں، فطرت بولتی ہے اسے، نیچرل فطرت کے عین مطابق ہے یہ۔ دوسرے مذہبوں کے اندر کوئی سا بھی حکم دیکھیں گے، کوئی سا بھی آپ اس کے دوسرے مذہبوں کے اندر کوئی بھی آپ دوسرے مذہبوں کی بات دیکھیں گے، دوسرے مذہب لے لو، پتھروں کی پوجا کرنے کو ہے، اب عقل سے سوچو، ایک انسان دوسرے انسان کو ان کے سے پتھر سے تراش کو بتائے بڑے سے پتھر، ان خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچیں گے تو آدمی معلوم ہو جاتا بھائی ان خدا نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان خدا ہوتا تو ان خود آتا تھا، خدا کا تو کیا خود آیا سن، ان خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو کون کی کھیل کو بنایا سو، ان کا کیسا خدا ہو سکتا ہے؟ عقل بھی بول ڈالتی بھئی یہ عقل کے خلاف ہے، ان خدا نہیں ہو سکتا۔ ایسا دوسرے دھرموں کا کوئی بھی حکم کوئی بات ہے نہیں، عقل بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن اسلام کا ہر حکم انسان کی عقل اسے ایکسیپٹ کر سکتی ہے، عقل کی اس کے انسان کی فطرت کے بالکل مطابق 600۔ اسلام کا ایک بھی حکم آج تک کوئی بھی دشمن ہے نہیں یہ عقل کے خلاف ہے تو یہ عقل میں نہیں آنے والا ہے تو ایسا کوئی بندہ اعتراض دشمنی کے طور پر کیا رہتا، لیکن حقیقت میں وہ عقل کے خلاف ہے بول کر کوئی نہیں بول سکتا نہیں۔ اعتراض لوگ کریں گے، یہ کئی کو ہے صاحب، یہ کئی کو صاحب، یہ کئی کو صاحب، لوگ دشمن اعتراض کریں گے، لیکن اس کا ہمارے پاس جواب بھی ہے، فائدے بھی اس کے ہمارے پاس ہے، اللہ یہ رکھو کئی کو بولے کا کو بول کو، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کا کوئی بھی حکم عقل سے اور انسان کی طبیعت کے خلاف نہیں ہے۔ دوسرے دھرموں کے احکامات اور دوسرے دھرموں کی باتیں ان کے اپنے عقل کے خلاف ہے، تو اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایک انسان کو کم از کم ایک انسان کو انسان بننے کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے، اسلامی قانونوں کی ضرورت ہے۔ تب جسے انسان بننا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام ہمارے آج کے درس سے، ایک انسان کو انسان بننے کے لیے، ایک مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے، ایک مقتدی کو مقتدی بننے کا سبق قرآن کے اندر اسلام کے اندر ہے، ایک امام کو امام بننے کا سبق قرآن کے اندر ہے، ایک امیر کو امیر بننے کا سبق قرآن کے اندر ہے، ایک مسجد کے ذمہ دار کو ذمہ دار کیسا بننا ہے، ذمہ داری کیسا ادا کرنا ہے، قوم کی کیسی فکر کرنا ہے، اس وقت میں کون سا تقاضا ہے، ضرورت کس کی ہے، کام کون سا کرنا ہے، اس وقت میں قوم مرتد ہو رہی ہے، کام کیسے کرنا ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں کو کچا کیا جا رہا، شکیل منیف کے لوگ آ کر کام اسکولوں کے پاس کام کر رہے ہیں، اب ہم کو کام کیسا کرنا ہے، تو اس وقت کون سا تقاضا ہے، یہ تمام تر موجودہ حالات میں قرآن ہمارے کو پیغام دیتا ہے کہ اب یہ کام کرو، اب یہ کام کرو، کل یہ کام کرو، سماعی کام کرو، یہ فتنہ آئے گا، یہ فتنہ آئے گا، اس کا دفاع ایسا کرنا ہے، اس کا ڈیفینس ایسا کرنا ہے، پورا ہمارے پاس سلیبس فتنوں سے بچاؤ کا ہمارے پاس پورا نظام سلیبس ہمارے پاس موجود ہے، بس کام کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی، اسے جڑ کر رہنے کی ضرورت ہے، بس اتنی ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔